19ویں رمضان کی شب تھی۔ اہل بیت اطہار کے گھر میں یہ شب بھی شب عاشور کی طرح عجیب تھی۔ سپیدہ سحر ابھی نمودار نہیں ہوا تھا۔ امیر المومنین ابن ابی طالب علیہ السلام شب بھر عبادت و ریاضت میں مصروف رہے تھے۔ اس شب کی فجر کو کوفہ میں قیامت برپا ہونے والی تھی۔ شاید اسی وجہ سے آسمان پر چمکتے ستارے بھی اپنی عمر کے اس آخری لمحات میں غمگین اور دکھی سے محسوس ہو رہے تھے۔ سرزمین کوفہ میں اہل بیت اطہار کا گھرانہ جہان عالم کے لیے مرکز رشد و ہدایت کا ساماں کرتا تھا، اور یہاں یتیمان و مساکین امت پیغمبر خدا کی امیدیں تھیں جو پوری کی جاتی تھیں۔ آج اس گھر میں عجیب اداسی چھائی ہوئی تھی۔ امیر المومنین نے اس شب اپنی دختر ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے ہاں افطار کیا تھا۔ بہت معمولی سا کھانا تناول فرما کر امیر المومنین علیہ السلام اپنی عبادت میں مصروف ہو گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس شب حضرت علی علیہ السلام دیگر شبوں سے زیادہ مطمئن نظر آ رہے تھے۔ آپ کی حالت کے بارے میں تاریخی کتب میں لکھا ہے کہ کبھی آسمان کی جانب دیکھتے اور کہتے، خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں اور نہ ہی مجھ سے جھوٹ کہا گیا ہے۔ یقیناً آج کی شب وہی شب ہے کہ جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ وہ علی جس نے بدر، احد، خندق، خیبر اور منافقین و مشرکین کے خلاف اپنی تلوار کے ایسے جوہر دکھائے تھے کہ تاریخ ان کی مثال پیش کرنے سے آج بھی قاصر ہے۔ شہادت جسے آپ نے کامیابی سے تعبیر کیا ہے سے محروم تھے، مگر آپ سے اس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اس کی بشارت دی تھی اور آپ کو اس کا شدت سے انتظار بھی رہتا تھا۔ آج اس کا وقت آن پہنچا تھا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام 19ویں ماہ رمضان کو نماز صبح کی ادائیگی کے لیے مسجد کوفہ کی جانب گئے، جہاں اپنے وقت کا سب سے شقی ترین شخص ابن ملجم مرادی خارجی زہر میں بجھی تلوار لیے امام کی آمد کا منتظر تھا، تاکہ کائنات کی اس برترین شخصیت اور تاریخ انسانیت کے سب سے عظیم انسان کے فرق مبارک کو شگافتہ کرے۔ جس وقت آپ پر تلوار کا وار کیا گیا، اس وقت آپ علیہ السلام نہایت ہی خوش و خضوع کے عالم میں نماز صبح کی ادائیگی میں مشغول تھے اور اپنے خدا سے راز و نیاز کر رہے تھے۔ آپ کی خوش و خضوع کا یہ عالم تو تاریخ نے لکھا ہے کہ جب آپ کے پاؤں میں ایک جنگ کے دوران تیر پیوست ہو گیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی چھوڑ دو، تکلیف ہوگی، جب نماز پڑھیں تو اس وقت نکال لینا۔ شاید اس انہماک اور خوشی و خضوع کا علم ابن ملجم اور اس کو بھیجنے والوں کو بھی بخوبی تھا، لہٰذا جیسے ہی آپ نے اپنا سر سجدہ معبود میں جھکایا تو شقی ابن ملجم نے اپنی تلوار اٹھائی اور اس فاتح بدر، خندق، خیبر و احد کے سر پر ضرب لگائی۔ کوئی بھی اس کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ کا مقابلہ سامنے آ کر کرے۔ عبد الرحمن ابن ملجم ملعون نے 19ویں کی فجر آپ کے سر پر زہر میں بجھی تلوار سے ضربت لگائی، اور 2 روز تک موت و حیات کی کشمکش میں رہنے کے بعد 21 ماہ رمضان سن 40 ہجری قمری کو آپ اپنی دیرینہ آرزو یعنی شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ آپ کی زبان مبارک نے اس وقت یہی کلمات ادا کیے، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ دوسری جانب ہاتف غیبی نے صدا دی کہ خدا کی قسم ارکان ہدایت منہدم ہو گئے۔ تلوار کی ضرب اتنی گہری تھی کہ امیر المومنین 2 روز تک زخم کو تحمل کرنے کے بعد 21ویں رمضان کی صبح درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ نجف اشرف میں جہاں مولا کائنات کا حرم مطہر واقع ہے، لاکھوں زائرین اور عاشقان ولایت شہید محراب کوفہ حضرت علی علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت پر مجالس غم میں شرکت کر کے اپنے مخصوص انداز میں اشکوں کا نذرانہ پیش کر کے اور اللہ کے حضور دستے دعا بلند کرتے ہیں۔ 19، 21 اور 23 رمضان المبارک کی شبیں شب قدر کہلاتی ہیں، اور مومنین ان راتوں میں اللہ کے حضور دعا اور راز و نیاز کرتے ہیں، اور ساتھ ہی مولا کائنات علیہ السلام کی ایام شہادت پر ان کا غم مناتے ہیں۔